آئی جی تبدیل ہو گئے. ہاں جی کیپٹن عثمان انور ہاں جی ڈاکٹر عثمان جو انور ڈاکٹر صاحب. بھی ہیں جی 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 اور کیپٹن بھی ہیں, ہاں جی فوج سے آئے ماشاءاللہ. تو اب وہ ہو گئے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل, جی ہاں اور اپنا ٹینور پورا کر لیا, 3 سال رہے آئی جی ہے. جی جی جی. اور محسن نقوی صاحب کے میرے خیال ہے کہ شاید ہاں جب وہ انٹرم گورنمنٹ جی ہاں آئی جی ہاں جی ہاں اس وقت. لیکن یہ ہے کہ کیپٹن عثمان انور جو ہیں جی جی بعض یعنی انہوں نے پولیس کے ویلفیئر کی طرف بہت توجہ دی ہے. اچھا پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کے یعنی فلاح و بہبود کا کام بہت کیے ہیں, ان کی صحت کے لیے اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے, اور یہ اس طرف کافی توجہ دی, اور ایک اچھا انہوں نے مورل بلند کیا اپنی فورس کا. اور پھر یہ ہے کہ ایکسیسیبل بھی تھے, اور ان سے لوگ رابطہ کرتے تھے, ان کو تسلی بھی دینے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک اچھی یادیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں. پولیس کا پرسیپشن بھی شامی صاحب کچھ چینج ہوا, کیونکہ عام طور پہ تاثر تو یہ نا کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں واسطہ نہ پڑے, بس کسی بھی یعنی کہ تھانے کچہری سے ہمارا واسطہ نہ پڑے. تو دیکھیں نا ابھی تو آپ جو داتا دربار میں کے قریب جو گٹر میں بچی اور اس کی یعنی ایک خاتون اور اس کی بچی گر گئے, اس کے وہیں پولیس نے اس کے بعد جو کچھ کیا, اس نے پولیس کا کتنا امیج جو ہے اس کو نقصان پہنچایا. لیکن بہرحال عثمان انور جو ہیں وہ ایک اچھے افسر کے طور پہ یاد رہیں گے. اب وہ ایف آئی اے کے پاس پہنچتے ہیں, یعنی اس کے اب محسن نقوی صاحب کو پیارے ہو گئے. ہاں جی پیارے تو پہلے بھی تھے, اب مزید پیارے ہو گئے. تو یہاں اب آ گئے ہمارے راؤ عبد الکریم. ہاں جی راؤ عبد الکریم. اب راؤ عبد الکریم جو ہیں ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے, اچھا سندھ سے. اچھا. اور وہ بھی کوئی 30 سال کا تجربہ ہے ان کا. اچھا 1996 میں وہ انڈکٹ ہوئے تھے پولیس سروس میں, اچھا. اور مختلف شعبوں میں رہے پولیس کے, ٹریفک میں بھی رہے اور انٹیلیجنس میں بھی رہے, اور میرا خیال جو ہے اینٹی ٹیررزم ہے اس کے اندر بھی رہے, اور بڑا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اور یعنی چپ چاپ دھیمے سے آدمی ہیں, زیادہ شور غوغا نہیں مچا ہوتا ان کا. لیکن اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ آئی جی کے امیدوار تھے, کئی لوگ بڑے سرگرم ہوتے ہیں نا لوگ, جی جی جی, اور وہ بالکل بے نیاز تھے. اچھا. کسی جگہ کوئی ان کی جنبش نہیں تھی, اچھا. کوئی حرکت نہیں تھی, کہیں دروازہ کوئی کھٹکھٹایا نہیں, کوئی کوشش نہیں کی, کہیں یہ نہیں کوشش کی کہ مجھے بنا دیا جائے. لابنگ کی کوئی کوشش نہیں کی, لابی کرنے کی کوئی لابی نہیں اچھا کرنے کی کوشش کی. ویسے بھی جو راؤ ہے نا تو ذرا راجپوتی شان ہوتی ہے نا تھوڑی, مگر تو اب یہ ہے راؤ کہ انوار بھی تو تھے سندھ کے, وہ ان کی بھی اپنی دنیا تھی. ہاں جی. تو یہ جو ہیں انہوں نے کوئی لابنگ نہیں کی, کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی, اور اچانک جو ہے وہ بن گئے. 3 نام جو بھیجے تو اس میں سے انتخاب کی نظر ان پہ پڑی. بہت وسیع تجربہ ہے ان کا. اب دیکھیے پولیس فورس ہماری جو ہے, ویسے تو پولیس فورس جو ہے اسی طریقے سے خود مختار فورس ہونی چاہیے جس طریقے سے یعنی افواج پاکستان کی خود مختاری ہے. اچھا. جب تک خود مختاری نہیں ہوگی, پوسٹنگ ٹرانسفر اس پہ ظاہر ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس کا دباؤ رہے گا, اس وقت تک پولیس جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا رول ادا نہیں کر سکتی. اور ہمارے ہاں تو یعنی طویل عرصہ گزرا ہے کہ پولیس کو سیاسی حکومتیں جو ہیں انہوں نے اور غیر سیاسی انہوں نے بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ پی ٹی آئی سے جو کشمکش ہوئی ہے اور تو اس میں پولیس کو نقصان پہنچا ہے. پولیس نے جو کارروائیاں کی ہیں اور لوگوں کی شکایات پیدا ہوئی ہیں وہ بھی ایک رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. ان کی کہانیاں سنیں آپ تو اس کشمکش میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اہل اقتدار کی شروع ہوئی اس میں بھی پولیس کافی متاثر ہوئی اور اس کے شکایات پیدا ہوئی ہیں لوگوں کو, اور وہ بھی ایک تمار ہے شکایات کا. بس جب تفصیل معلوم کریں تو بس سنا نہیں جاتا. اچھا. لیکن شامی صاحب جو پی ٹی آئی یا خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے بھی دعوے کیے تھے کہ ہم پولیس کو جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز کریں گے, سب وہ بھی تو کہتے تھے نا کہ پورا نہیں ہو چکا نا. ہم نے پولیس کو وہاں کے پی کے میں بالکل آزاد کر دیا ہے, خود مختار کر دیا ہے. جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو جو پولیس ڈی پی اوز لگائے جاتے تھے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا. آئی جی اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے اور بالکل نہیں پوچھتے تھے چیف منسٹر سے, کیونکہ پھر مگر اس کے بعد تو پھر معاملہ نہیں رہا. پھر وہاں بھی یہی پولیس کی درگت بنی, اور یعنی وہ جو محمود خان آئے تو وہاں بھی منظر تبدیل ہو گیا. اور یہاں بھی یعنی کوئی آئی جی جو ہے وہ ٹک کے کام نہیں کر سکا. یعنی
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جی ہاں اور ایک مسلسل پولیس پہ دباؤ رہا. تو جب اصل میں جب حکومتیں جو ہیں پولیس کا سیاسی استعمال ختم کریں گی ہو اور سکے گا شافی صاحب، یہ ہو سکے گا ہونا پولیس کا چاہیے، سیاسی استعمال؟ ہونا چاہیے، اچھا، اور آپس میں ان کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. میں بھی راجہ ناصر عباس جو ہیں قائد حزب اختلاف سینٹ میں ان کی تقریر سن رہا تھا. بڑی رقت انگیز تقریر تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب سقوط ڈھاکہ ہوا ہاں جی، تو ان کے والد جو تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اچھا اور یہ خبر تاب نہیں لا سکے. اچھا، خبر سن کر؟ ہاں جی، اسی دن ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اس دن وہ یتیم ہو گئے. اتنا صدمہ پہنچا ان کو سقوط ڈھاکہ کا. تو ظاہر ہے کہ وہ بات کر رہے تھے کہ بھئی دستور کے تابع حکومت چلنی چاہیے، اور ہر ادارہ جو ہے ہمارا اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. صحیح. اور تو افواج پاکستان سے بھی شکوہ کر رہے تھے، عدلیہ سے بھی کر رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب سیاستدان جو ہے خود، جو عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا، ہاں جی، تو ایک فوجی افسر وہاں بیٹھا ہوتا تھا آ کے اسمبلی کے اندر، ہاں جی، اور انٹیلیجنس آئی ایس اے کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور ہر کام وہ کرتے تھے. تو یہ صرف ووٹ دلوانے ہوتے تھے تو وہ کہتے ووٹ تھے دلوانے تھے، سارا کام جو تھا وہ ایجنسیوں کے سپورٹ کیا ہوا تھا. تو بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو یعنی اس ایک دوسرے کو بالکل آپ کارنر کرنا چاہیں گے اور ایک دوسرے کو تحقیق کرنا چاہیں گے، تو پھر آپ ان ہتھ کنڈوں پہ اتریں گے. تو اب یہ بھی کرنا چاہیے نا کسی طریقے سے. راجہ ناصر عباس جو ہیں اب جس طرح بھی رقت انگیز تقریریں کر لیں اور جس طرح زیادہ افسوس کر لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو محمود اچک سے ہی کہتے ہیں کہ اب جناب ہمارے جو کمانڈر ان چیف جو ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، اگر بالکل سیاسی معاملات سے الگ ہو جائیں تو میں ان کے ہاتھ چوموں گا. میں اپنے والد کے ہاتھ نہیں چومے، اپنے بھائی کے نہیں چومے، ان کے چوموں گا. اور بھائی میرے وہ تو درست ہے، لیکن آپ ہر وقت یہ بھی تو کہتے رہتے ہیں نا کہ فوج میں دخل دے رہی ہے. یعنی اب فوج جو ہے وہ سیاست سے الگ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر کام ان کے سر ڈال رہے ہیں. اور مذاکرات کرنے ہو، بات چیت کرنی وہ ہو بھی ہم نے ان سے کرنی ہے. ہر کام جو ہو رہا ہے اس پہ آپ فوج پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ ان کو دھکیلتے ہیں نا سیاست میں. ٹھیک ہے. آپ اگر جو اس وقت کوئی خدا نہ خواستہ کو ملک میں ماشاء اللہ کوئی جو مقدمے قائم ہو رہے ہیں، جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو آپ انتظامیہ سے بیٹھ کے بات کریں، صحیح ہے، وزیر اعظم سے بات کریں. ان کو آپ ایک دوسرے کا گریبان جو ہے وہ آپ پکڑیں. صحیح ہے. تو آپ آنے بہانے ہر وقت رٹ لگائے رکھتے ہیں، فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی پھر نامناسب بات ہے. صرف